دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو یورپ کے ممالک نے جو سب آپس میں بہت دشمن تھے انہوں نے ایک سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے درمیان ایک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا. حالانکہ یہ یاد رکھیں امپائرز تھیں اور یہ عام ملک نہیں تھے, لیکن اس کے بعد ایک امن کا دور چلا, ان کی سرحدیں کھل گئیں, ان کی کھلی ٹریڈ ہوئی, بزنس سیکٹر ڈیولپ ہوا, قوم خوشحال ہوئی, ایجوکیشن میں بہت ترقی آئی اور وہ دنیا کے لیڈنگ کنٹریز بن گئے. سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا, انہوں نے بھی سبق سیکھے. چائنا نے اپنی آزادی کے بعد 1949 کے بعد بہت ایک مشکل ٹائم گزارا, لیکن جب سے انہوں نے 1978 کے بعد اپنی روش بدلی اور آج وہ دنیا کی سب سے امن پسند قوم ہے. ویورز, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہمارا فورم ہے, ہم ایک اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی فورمز ہیں, چینلز ہیں, یوٹیوب, انسٹا, فیس بک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک, ان کو آپ لائک کیجئے, فالو کریں اور شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت ایمفسس ہوتا ہے کہ پیس کی کوشش کی جائے اور جنگ کو اوائڈ کیا جائے جتنا کر سکتے ہیں. تو ایک ریاست کو, قوم کو جنگ نہ کرنے کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جنگ نہ کرنے کا جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جدید دور کو دیکھیں تو اس میں جو ایک دم ترقی کی رفتار ملکوں کی, ریاستوں کی بہت تیز ہوئی ہے. اگر آپ پوری تاریخ ایک طرف رکھ دیں اور پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کی دنیا کو ایک طرف رکھ دیں تو بہت شارپ ڈسٹنکشن ہے, کیونکہ اس سے پہلے انسان نے اتنی تیزی سے کبھی ترقی نہیں کی. لوگوں کو اتنے حقوق, اتنے انصاف, اتنی انہیں روزگار اس سے پہلے نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو یورپ کے ممالک نے جو سب آپس میں بہت دشمن تھے انہوں نے ایک سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے درمیان ایک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا. حالانکہ یہ یاد رکھیں امپائرز تھیں اور یہ عام ملک نہیں تھے, لیکن اس کے بعد ایک امن کا دور چلا, ان کی سرحدیں کھل گئیں. آج جب آپ یورپ میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ ایک ملک سے دوسرے میں جاتے ہیں تو کوئی, حالانکہ ان کی زبانیں بھی فرق ہیں, ان کے کلچرز بھی فرق ہیں, لیکن وہ اس طرح آپس میں مل گئے. ان کی کھلی ٹریڈ ہوئی, بزنس سیکٹر ڈیولپ ہوا, قوم خوشحال ہوئی, ایجوکیشن میں بہت ترقی آئی اور وہ دنیا کے لیڈنگ کنٹریز بن گئے. اسی طرح ہم آگے آ کے دیکھیں تو وہ ملک جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا, انہوں نے بھی سبق سیکھے. چائنا نے اپنی آزادی کے بعد 1949 کے بعد بہت ایک مشکل ٹائم گزارا, لیکن جب سے انہوں نے 1978 کے بعد اپنی روش بدلی اور آج وہ دنیا کی سب سے امن پسند قوم ہے. حالانکہ ملیٹریلی وہ بہت سٹرونگ ہے, لیکن انہوں نے امن کے ذریعے اتنی ترقی کی کہ آج وہ انہوں نے تقریباً 80 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-40 سال میں غربت سے نکالا ہے. آپ چائنا آج جائیں, آپ کو نہ وہاں پہ کوئی مانگنے والا ملتا ہے, نہ وہاں کوئی ہوم لیس نظر آتا ہے. اس طرح جاپان کو ہم سب جانتے ہیں, ہمارے سامنے جاپان کہاں سے کہاں چلا گیا, جس پر ایٹم بم گرائے گئے تھے. ساؤتھ کوریا نے جب سبق سیکھا تو آج دیکھیں وہ کہاں کھڑا ہے. سنگاپور اور ملیشیا کو دیکھیں تو ہمیں یہ تاریخ سائنٹیفکلی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ملک جو امن پر نہیں رہتے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال ہم خود بھی ہیں, کیونکہ ہم آج تک امن پر ہمارے ملک میں قائم نہیں ہوا, وہ چاہے انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے. اس کی وجہ, اس سے کیا ہوتا ہے, قوموں کو بہت پیسہ اپنی سیکیورٹی پہ خرچنا پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ تعلیم کا پیسہ, ہیومن ڈیولپمنٹ کا پیسہ, ہیلتھ کا پیسہ, انفراسٹرکچر کا پیسہ, انڈسٹری میں لگانے والا پیسہ, سب ہم جنگ میں خرچ رہے ہوتے ہیں. چائنا نے بھی اپنی فوج بنائی ہے, لیکن ترقی کرنے کے بعد. اگر پاکستان جیسے ملک بھی اپنے آپ کو امن پسند بنائیں, ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ چاہے دنیا کی سب سے مضبوط فوج بنائیں, لیکن اس وقت نہیں جب ہم خود مشکلات میں ہیں. تو امن جو ہے یہی ترقی کا راستہ ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ یاد کریں جب وہ گئے تھے مدینہ میں, سب سے پہلے وہاں اوس خزرج کی لڑائیاں تھیں, دوسرے ٹرائبس کی لڑائیاں تھیں. انہوں نے سب سے پہلے جو معاہدے کیے سب ٹرائبس کے ساتھ, ان کو اکٹھا کیا اور وہاں امن قائم کر دیا. اور وہ جو امن قائم کیا تو آپ دیکھیں اسی مدینہ سے وہ والی ریاست ابھری جس نے 2 سلطنتوں پہ حکومت کی. تو یہ امن کا ہی شاخسانہ تھا جو آج بھی سب سے اہم پہلو ہے کسی بھی ریاست کا.